مسیح یسوع کے قدوس اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم افسیوں کے خط سے شروع کریں گے، اس کے آیت با آیت اس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس خط میں ہمیں پولس رسول کیا کلام کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اکثر ہم جانتے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہ پولس کی معرفت لکھا گیا۔ اس خط کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ تقریباً سن 60 سے 62 تک کے درمیان یہ لکھا گیا۔ 60 سے 62 AD مسیح یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد تقریباً 60 سال سے بعد لکھا گیا۔ اور یہ جو افسس ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل اگر جاننا چاہیں کہ یہ افسس ہے کیا، تو اعمال کی کتاب اور اس کے 18 باب میں ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل ملتی ہیں کہ مسیح پولس رسول جو ہیں وہ یہاں پر جاتے ہیں، اور یہ بڑا مشہور شہر تھا جو آج کل اس کا ماڈرن نام میں ترکی بلاتے ہیں، ٹرکی۔ تو یہ وہاں واقع تھا اور یہ ایک بزنس ہب تھی، بڑا مشہور شہر تھا اپنے زمانے میں۔ یہاں پر پورٹ اور بزنس کے لیے بڑا مشہور جانا جاتا تھا۔ فرق ملکوں کے لوگ وہاں پہ آتے تھے، رہتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ نے مزید اس کلیسیا کے بارے میں جانا تھا، آپ اعمال کی کتاب اس کا 18 باب پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس چیپٹر میں 6 باب ہیں اور 155 ورسز ہیں، جو آیات ہیں وہ 155 ہیں، اور اگر اس کو مزید دیکھیں تو اس میں تقریباً 3039 لفظ ہیں اس خط میں لکھے گئے۔ تو یہ خط جو ہے یہ وہ واحد خط ہے جو پولس رسول نے جو غیر یہودی لوگ تھے ان کو لکھا کہ مسیح یسوع میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے، ہمیں کیا پریولیج ملتا ہے کہ ہم مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہم کیا کچھ بن جاتے ہیں، کیا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خط جو ہے خاص ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھا گیا جو غیر یہودی ہیں، کیونکہ ہم بھی غیر یہودی تھے جو غیر قوموں میں سے کہلاتے ہیں۔ تو یہ خط جو ہے خاص کر ہمارے لیے لکھا گیا، کیونکہ پولس رسول جو ہے اس کو بھی مسیح یسوع نے غیر قوموں کا رسول ٹھہرایا ہے، تو اس کے لیے وہ چنا گیا۔ تو ہمارے لیے یہ خاص کر یہ خط لکھا گیا، تو اس لیے ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں پہلی آیت، یہاں لکھا پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنے والا جو ہے، جیسے ہم پہلے خط لکھتے تھے تو اس میں خط لکھنے والے کا اور کس کے نام لکھا جا رہا ہے وہ ہم پہلے لکھتے تھے۔ ایک خط لکھنے کا ایک پیٹرن ہوتا، تو اسی پیٹرن کے حساب سے پولس رسول جو ہیں وہ پہلے اپنے بتا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ خط کون لکھ رہا ہے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ پولس کی طرف سے جو خدا کا بندہ ہے پولس، اس کی طرف سے یہ لکھا ہے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ تو یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ خدا کی مرضی سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کا اپوائنٹڈ چنا ہوا رسول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یا کسی
کہ ووٹ دینے کی مرضی سے یا کلیسیا کے چرچ میں لوگوں نے کسی کو ایک کو کوئی بھی نام دے دیا، بشپ بنا دیا، یا کوئی جو بھی نام لیتے ہیں بنا دیا. تو یہاں پر وہ بڑا کلیئر بتا رہے ہیں کہ میں خدا کی مرضی سے، نہ تو وہ ڈگری لے کر بنا ہے کسی سے، نہ کسی کے ووٹ لے کر بنا ہے، نہ وہ کسی اپنے ماں باپ کی مرضی سے ہی بنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، یا اس کے باپ کی یہ خواہش نہیں تھی، ماں کی یا باپ کی یا کسی رشتہ دار کی، کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے یہ پادری بنے گا یا یہ بشپ ہی بنے گا. تو یہ کسی کی خواہش سے نہیں بنا. جیسے اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کا خط، اس کا 5 باب، اور اس میں بھی دوسرے رسول فرماتے ہیں 5 باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں. اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے. کہ خدا کی خدمت کا جو کام ہے وہ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نہیں چنتا کہ میں جی بشپ بنوں گا، میں جی پادری بنوں گا، میں جی. یہ خدا کی طرف، کیونکہ خدا نے جیسے لکھا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو فرق خدمتیں دی ہیں، خدا نے دی ہیں، اس کو اپوائنٹ کیا. یہ نہیں کہ ہم چرچ کی خدمتیں کی بات کریں، ویسے بھی اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، عام زندگی میں بھی، تو خدا نے ہر کسی کے لیے، کسی کو اس نے ڈاکٹر بننے کے لیے چنا ہے، کسی کو اس نے انجینئر بننے کے لیے چنا ہے، کسی کو صفائی کے لیے چنا ہے، کسی کو چرچ میں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے چنا ہے. یہ خدا کی مرضی ہے. کوئی سر ہے، کوئی پاؤں ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی ناک ہے، کوئی کان ہے. لکھا ہے کہ ہم سب مسیح یسوع میں اس بدن کے اعضاء ہیں اور مل کر ایک بدن بنتا ہے. اب نہ تو سارے پادری ہیں، نہ ہی سارے بشپ ہیں، نہ ہی سارے پاؤں ہیں، اور نہ ہی سارے سر ہیں. تو یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ وہ ہمارا کمہار ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں مٹی کی طرح ہیں. اور یہ اس کی ڈیسیجن ہے کہ اس نے ہمیں پاؤں بنانا ہے، ہمیں سر کی خدمت لینی ہے، ہم سے ہاتھ کی خدمت لینی ہے، پیر کی خدمت لینی ہے، کون سی خدمت لینی ہے. یہ خدا کی مرضی. ہم خود اس کو اپوائنٹ نہیں اپنے آپ کو کر سکتے کہ نہیں میں تو یہی بنوں گا، یا میرا باپ یا میری ماں یہ خواہش کرے کہ میرا بچہ تو ڈاکٹر ہی بنے گا. جیسے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہم پہلے ہی کہتے ہیں جی میرا پتر جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنے گا، یا میرا پتر جو ہے جو وہ بشپ بنے گا، کیونکہ میں بشپ ہوں، میں نے بھی اپنا نام بشپ رکھا، اگر میرا بچہ جو ہے وہ بھی بشپ بنے گا. یہ نہ انسان کی خواہش سے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یہ خدا انسان کی خواہش سے نہیں ہوتا کہ کسی نے خواہش کی اور کوئی بن گیا. یہ خدا کی طرف سے اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو اسی چیز کو پولس رسول فرماتے ہیں کہ میں خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہوں. اب یہاں پر جو رسول ہے لفظ، اس کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں علیحدہ سے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ویڈیو اس کے بارے میں بناؤں گا، کہ اپلوڈ کروں گا کہ رسول ایکچوئل میں کیا ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پہ انٹروڈکشن سے کہنا کہ رسول جو ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو مسیح یسوع نے خود اپوائنٹ کیے. ایسے ہم لوکا کی انجیل اس کے 6 باب میں اگر دیکھیں، نکالیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل 6 باب، تو اس میں یہ 12-13 آیت پڑھتے ہیں. دیکھا ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا. اب یہاں پر غور کرنے والی بات دیکھیں اس آیت میں کہ شاگرد جو تھے وہ صرف 12 ہی نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. ان کی تعداد یہاں پر نہیں لکھی گئی، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد جو تھے وہ 12 نہیں تھے، لیکن ان شاگردوں میں سے 12 کو رسول ہونے کے لیے چنا گیا. سب شاگردوں کو رسول ہونے کے لیے نہیں چنا گیا. ہر شاگرد رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول جو ہے وہ شاگرد ضرور تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں 12 جو ہے ان شاگردوں میں سے چنے گئے.
تو ان کو لکھا ہے مسیح یسوع نے خود رسول کا لقب دیا۔ یہ جو لفظ رسول ہے یہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں نہیں ملتا، یہ یہاں پہ نئے عہد نامہ میں ہی اس لفظ کو انٹروڈیوس کرایا گیا، اور مسیح یسوع نے خود اس لفظ کو انٹروڈیوس کرا، اور اس کا جو مقصد تھا، رسولوں کا جو خدمت ہے جو رسولوں سے لی جانے والی، وہ یہ تھی کہ رسول جو تھے وہ کلیسیا کی بنیاد رکھنے والے تھے، کہ وہ لوگ تھے جو مسیح یسوع کے ساتھ انہوں نے رفاقت رکھی، ان سے ڈائریکٹ سیکھا۔ ہم جانتے ہیں اگر اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو جہاں پر جب یہودا اسکریوتی جو ہے اس کے چلے جانے سے شاگردوں میں سے تو ایک شاگرد 11 رہ گئے تھے، تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان میں سے چنے جو مسیح یسوع کے ساتھ ان کے رفاقت رکھتے رہیں گے سارا ٹائم پہ، ان میں سے یہاں پر اگر دیکھیں پہلے باب میں تو 21 آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا پس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ تو ان میں سے ہی اس 12ویں کو ریپلیس کیا گیا یہودا اسکریوتی کی جگہ، جو مسیح یسوع کے ساتھ ان شاگردوں جو باقی شاگرد تھے ان میں سے اس کو چنا گیا۔ ان کے بعد جو پلوس ہے جس کا پرانا نام ساؤل تھا، اس کو مسیح یسوع نے غیر قوموں کے لیے رسول چنا، تاکہ یہ غیر قوموں میں جا کر مسیح کی منادی کرے، مسیح کی خوشخبری دے۔ اس کے بعد کیونکہ جو غیر قوموں میں بنیاد رکھی گئی تھی وہ پولس رسول کے ذریعہ سے رکھی گئی، جو پطرس ہے وہ بھی رسولوں میں سے ہے، اور وہ اس کا زیادہ تر کام جو تھا وہ یہودیوں میں تھا۔ تھوڑا سا بعد میں انہوں نے جیسے لکھا ہے جب کرنیلیس کے گھر گئے تو غیر قوموں میں سے تھا، تو تھوڑی سی اس کی خدمت ہے، لیکن زیادہ تر جو وہ لکھا ہے کہ جو پطرس کو خدمت دی گئی وہ یہودیوں میں جو شرع کے تابع لوگ تھے ان کے خدمت ان کو پطرس کو دی گئی، اور لیکن پولس رسول کو اسپیشلی غیر قوموں میں سے میں چنا گیا، اور غیر قوموں کے لیے چنا گیا، کہ وہ ہمارے لیے خدمت کا۔ تو ہم جو ہیں، ہم جو لوگ غیر قوموں میں سے ہیں جو شریعت کے تابع نہیں تھے اور نہیں ہیں، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ نہ تو ہم جو غیر قوموں میں سے لوگ تھے پہلے شریعت کے تابع تھے کیونکہ ہم یہودی نہیں تھے، اور نہ ہی ہم اب شریعت کے متحد ہیں کیونکہ شریعت ان کے لیے ہے جو شریعت کے تابع تھے، جو یعقوب کی اولاد میں سے، اسرائیل کی اولاد میں سے 12 قبیلے تھے، وہ شریعت کے تابع تھے، اور وہ شریعت، اور ان کے لیے پولس رسول پطرس رسول جو ہے وہ ان کے لیے جو منادی کرتے تھے ان میں کام کرتے تھے۔ اور آگے لکھا ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں۔ اب کن کے نام یہ لکھا گیا؟ وہ لوگ مقدس کون ہیں؟ وہ لوگ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ مقدس کا مطلب ہے الگ کیے گئے، جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کیا کہ یہ میرے لوگ ہیں، اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، وہ مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے ہمیں مخلصی دی ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کے ذریعہ سے ہی ہے۔ رومیو کے خط اس کے 3 باب اور اس کی اگر 25 آیت دیکھیں تو لکھا اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان نہیں رکھتے تو
मसीह यसू हमारे लिए नहीं है। उसका ना तो हम मसीही कहलाने के हकदार हैं और ना हम मुक़द्दस लोग हैं। और हम मुक़द्दस लोग जो हैं, जैसे कुछ जो फ़िरके हैं, ख़ासकर जो कैथलिक में है, उनमें तो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है मुक़द्दस कहलाने के लिए। और उसके लिए सबसे पहला जो शर्त है पहली, वो ये है कि मरना पड़ेगा, आपको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। उस दुनिया से जाने के बाद कुछ उनकी शराइत हैं जो वो पूरी करनी पड़ती हैं। उसके बाद वो वोट करते हैं कि आया इसको मुक़द्दस का लक़ब देना चाहिए या नहीं। लेकिन बाइबल इस बारे में कुछ नहीं कहती। बाइबल को इस चीज़ का नहीं पता कोई भी कि कैथोलिक वाले के क्या अपना करते हैं। लेकिन बाइबल उन लोगों को मुक़द्दस कहती है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जो ईमानदार हैं, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। तो ये ख़त उन लोगों के लिए लिखा गया है। अगर लिखा, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। कि यहाँ पर वो जो इब्तदाई ब्लेसिंग है, वो एक बुज़ुर्ग होने के नाते, एक लीडर होने के नाते वो ब्लेसिंग दे रहे हैं सारी उन ईमानदारों को कि खुदावंद मसीह का जो फजल है और उसका जो अमन है, पीस है, वो आप सब के साथ आपकी ज़िंदगी में शामिल रहें। अगर हम तीसरी आयत देखते हैं, देखिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब इस आयत पर गौर करते हैं। कहता है कि हमारे जो खुदावंद है यीशु मसीह, उसके नाम की हम्द हो, उसका शुक्रगुजारी। कहता है जैसे हम दुआ में जब दुआ करते हैं तो दुआ में सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। लिखा कहें शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाज़िर हों। तो हम यहाँ पर भी वो खुदावंद का शुक्र करता है, उसकी प्रेज़ करता है। कहता है जिसने मसीह में हमको आसमानी मकामों पर, अब इस बात पर गौर करें कि ये जो आयत लिखी गई है, वो कहता है कि हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये नहीं वो कह रहा कि बख्शेगा अगर तुम इन इन शर्तों पर या गिरजे जाओगे या चंदा दोगे या दहयकी दोगे या जो भी मजहबी ड्रामे हैं, जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं, वो पूरी करोगे तो तुम्हें ये बरकत जो है, ब्लेसिंग जो है मिलेगी। बल्कि वो कहता है कि वो बख्शी गई है। ये माजी की बात बता रहा है कि ये काम हो चुका है, होगा नहीं लिखा उसने। उस हर बरकत, अब लिखा हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब यहाँ पे लिखा रूहानी बरकत। अब रूहानी बरकत क्या है? अगर हम पहले अहदनामा में देखें, जो अहदनामा खुदा ने मूसा के ज़रिए से किया था, उसमें वो जिस्मानी अहदनामा था कि तुम ये चीज़ें करोगे तो मैं तुम्हें ज़िंदगी दूंगा, तुम्हें खाने पीने के लिए कसरत से दूंगा, तुम्हें मुल्क दूंगा रहने के लिए। हर चीज़ जो जिस्मानी है उसका जिक्र किया गया है, क्योंकि वो जिस्मानी अहद था और उसकी जो ब्लेसिंग थी वो भी जिस्मानी थी, वो जिस्म के साथ रिलेटेड थी। लेकिन क्योंकि हमारा जो रिश्ता है मसीह यीशु के साथ, वो रूह का रिश्ता है। मसीह यीशु ने हमें रूह में बरकत दी है। हर तरह की जो हमारी रूहानी ज़रूरत है, हमारा क्योंकि रिश्ता जो है, हमारा जो अहद जो है मसीह यीशु के साथ, वो रूहानी है और इसलिए हमें हर तरह की रूहानी बरकत का वादा किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्मानी बरकत जो है या जिस्म से खुदा ने ला तल्की ज़ाहिर की है, नहीं। बल्कि यहाँ पर वो कहने का मतलब उसका ये है कि हमें पहले रूह में पाना पड़ेगा, रूह के साथ रूह का कनेक्शन होगा, रूह के ज़रिया से, जो कि हम ईमान के साथ अटैच है।
हमारा जो, जैसे मैंने पहले मैं बताया कि हमारा जो मसीह यस्सु के साथ रिश्ता है वो ईमान के ज़रिया से है। अगर हम लेकिन जब अगर हम ईमान रखते हैं तो हमारा मसीह के साथ रूहानी रिश्ता जो है, क्योंकि वो में हमारी रूहों की निजात के लिए आया है, तो उसने हमारे साथ रूहानी रिश्ता जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, बन जाता है। तो इसलिए हमें रूहानी बरकत जो है मिलती है। और सबसे पहले अगर आगे चलकर हम देखेंगे कि जो सबसे पहली हमें बरकत मसीह यीशु पर ईमान लाने से मिलती है वो उसका रूह है। इसी चैप्टर में हम आगे जाके तो 13-14 आयत में पढ़ेंगे कि वो हमें रूहानी बरकत जो है वो मिलती है। जैसा कि मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ये बताया था कि इस खत का मकसद ही ये है लिखने का कि मसीह यीशु पर ईमान लाने से हमें क्या कुछ हासिल है, क्या प्रिविलेज मिलता है। और इसका जो मेन मकसद, और यहाँ पर भी उसी चीज़ का आपको हर आयत में यही चीज़ नज़र आएगी। और आप ये चीज़ पर गौर करना कि इसकी हर आयत जो है वो जो हर बरकत जो है वो पास्ट टेंस में लिखी गई है कि ये हो चुकी है, ये होगी नहीं, ये खुदावन ने हम सब को दे दी है। जब हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, उसके साथ रूह के ज़रिया से अटैच होते हैं, हमारी रूह जो है मसीह यीशु के रूह के साथ, क्योंकि करंथियों खाते में लिखा कि हमें उसने अपने बेटे के रूह में से दिया है। हमारा मसीह यीशु के साथ रूहानी रिश्ता है। इसलिए हमें हर तरह की लिखा है कि रूहानी बरकतें ऑलरेडी पहले से मिल चुकी हैं, वो मिलने वाली नहीं है, ना किसी शर्त के साथ वो अटैच है, क्योंकि ये फजल के साथ सब कुछ अटैच है। और मसीह यीशु के वसीला से हमें फजल मिला है, और उसी पर ईमान लाने के सबब से हमें हर चीज़, हर तरह की बरकत जो है वो मिल चुकी है। हमें सिर्फ उसको रिसीव करना है, हमें ईमान के ज़रिया से उसको वसूल करना है। कि हम वो कैसे वसूल करें, हमें मेन चीज़ जो सीखनी है वो यही है कि हम उन बरकतों को जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो हम आगे 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 पढ़ेंगे कि वह हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं, और उनको हम सिर्फ वसूल कैसे करना है। हमारी जो मेन चीज़, जो हमारा स्ट्रगल है, वो पाने के लिए नहीं है कि हम किसी चीज़ को पाना, हम पा चुके हैं, हमें सिर्फ उसको वसूल करने का तरीका सीखना है। और वो कैसे सीखेंगे? कलाम मुक़द्दस को पढ़ने से, उसको उसकी पहचान के वसीला से, क्योंकि लिखा है कि उसने सारी बरकतें हमें मसीह यीशु की पहचान के वसीला से अनायत की कर दी हैं। हमें उसकी पहचान, अगर हम उसको जानते ही नहीं हैं तो हम उसको कैसे उनको पा सकते हैं। तो इसलिए हमें उसको वसूल करने के लिए तरीका सीखना है, और वो हम कलाम मुक़द्दस में सब मिलकर ये सीखेंगे। जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदावंद खुद हमारी हमें ये सब कुछ सिखाता है। तो अगली आयत में लिखा है, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। अब इस बहुत गौर करें कि लिखा उसने हमें बनाए आलम से, दुनिया के पैदा होने से पहले चुन लिया अपने बेटे की बादशाही के लिए। कि उस वक़्त ना तो मैंने कोई अच्छा काम किया था, ना कोई बुरा काम किया था, ना कोई गुनाह किया था और ना कोई अच्छा ही किया था, ना कोई चंदा दिया था और ना मैंने कोई कोई इस तरह का काम किया था कि कोई जिसको हम गुनाह कहते हैं। तो उससे पेशतर, कि दुनिया की पैदाइश से पेशतर हमें चुन लिया, इसका मतलब है कि खुदा हमारा चुना जाना, इसमें हमारी परफॉर्मेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, ये खुदा के फजल के वसीला से है। जैसा कि हमें बताया जाता है मजहबी लोगों की तरफ से कि अगर हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पूरी लंबी लिस्ट बताई जाती है कि आज हमने ये नहीं किया तो हम ब्लेसिंग कैसे पा सकते हैं, हम खुदा से कुछ नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। कलाम मुक़द्दस ये फरमा रहे हैं
کہ اس نے ہمیں بنائے عالم سے پیشتر چن لیا، اس نے پیشتر سے ہمارے لیے سب کچھ طے کر دیا۔ جیسے زبور میں داؤد نبی فرماتا ہے کہ اب تو میرے ایک ایک دن سے واقف تھا، جب ایک بھی وجود میں نہیں آیا تھا اس وقت وہ میرے ہر چیز سے، وہ میری شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز سے واقف ہے، کیونکہ وہی الفا اور وہی اومیگا ہے، وہی امینول بھی ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ بھی ہے، میرا شروع بھی وہ جانتا ہے، میرا کل بھی وہ جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے فضل سے، اگر اسی ہم افسیوں 2 باب اور اس کی 8 آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہمیں چن لیا، اور یہ لکھا کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، کہ اس میں میری پرفارمنس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کا گفٹ ہے مجھے دیا گیا، وہ ایمان کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں ملا مجھے۔ اس میں میری کسی پرفارمنس کا، کوئی میری اچھائی کا، کسی برائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسیح یسوع کا مجھ پر فضل ہے، اس کی بخشش ہے، اس کے وسیلہ سے مجھے ملی ہے۔ اور یہ شاید میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بات کے لیے چن لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس نے مجھے اپنے بیٹے کی بادشاہی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے اپنے فضل سے چن لیا، دیکھا، تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس کی نظر میں ہم پہلے سے ہی پاک ہیں، پاک کا مطلب ہے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں خدا کے لیے، کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور بے عیب ہیں۔ ہماری روح جو ہے، جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ بالکل صاف ستھری پاک ہے، اس میں کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں ہے، اور نہ ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے کسی اچھے کام سے اس میں کوئی ترقی ہوئے گی، نہ ہمارے کسی بری کام سے اس میں کچھ کمی ہوئے گی، کیونکہ خود لکھا ہے خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں، جو اس نے ایک دفعہ دے دیا وہ دے دیا، وہ یہ نہیں ہے کہ آج میں نے دعا نہیں کی، آج میں گرجے لیٹ گیا ہوں تو وہ آج کہے گا چلو بھائی نہیں، آج تیری بلیسنگ نہیں، کل کو میں نے 2 گھنٹے زیادہ دعا کر لی تو پلس ہو گیا، اگلے دن مائنس ہو گیا، پلس مائنس والا وہاں پہ چکر نہیں ہے، نہ میری پرفارمنس کا وہاں پہ کوئی لینا دینا ہے، یہ ٹوٹلی خدا کا فضل ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اگلی آیت سے ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ خداوند ہم سب کو برکت دیں۔ اگر آپ کے کوئی ایسا سوال ہو تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا، پھر ہم